بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ کیا ملک میں کرفیو لگنے جا رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کون سے بڑے اعلانات کیے؟ ملک کو کرونا کے بجائے کس چیز سے زیادہ خطرہ ہے؟ پاکستان کے اندر اموات کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں گردش کاری تھیں، اور جیسے ہم نے بھی اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، اس ویڈیوز کے اندر ہم نے بھی بتلایا تھا کہ ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم سے آپ کو اتھینٹک اور تحقیق کے ساتھ جتنی بھی خبریں ہوں گی وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ تو مکمل لاک ڈاؤن چاہ رہے تھے، جیسے کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہم بھی گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ کر رہے تھے، اور اس وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ ہر شخص اپنی احتیاط خود کرے، اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لے، اپنے آپ کو خود اپنے اوپر ایک لاک ڈاؤن جیسی صورتحال لے کے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کا یہ تھا کہ ملک کے اندر اس کا واحد حل لاک ڈاؤن ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ لیکن کل جو عمران خان صاحب نے جو سپیچ تھی اس کے اندر یہی بات بار بار دہرائی کہ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور لاک ڈاؤن کا مطلب کیا؟ کرفیو لگانا۔ تو ملک کے اندر کسی صورت میں نے کرفیو نہیں لگانا۔ ان کی چند ایک ریزن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ہمارا ملک اس وقت ملک کے اندر 25% ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے مراد یعنی کہ 25% ایسے لوگ ہیں جن کی یومیہ اجرت $1 سے بھی کم ہے۔ تو اب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں تو لوگ کرونا وائرس تو چھوڑو، بھوک سے بیچارے مر جائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ کچھ علاقے کے اندر 2-4 سال پہلے ایک 2 دن کے لیے کرفیو لگا تھا، تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو جو انڈا اس وقت 10 روپے کا تھا، تو جیسے ہی 2 دن لاک ڈاؤن ہوا تو وہ انڈا 30 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے چائنا کے اندر، اٹلی کے اندر کیا، دیکھیں چائنا اس وقت معیشت کی سب سے ٹاپ کے اوپر تھا۔ اٹلی جو ہے وہ بھی مڈل کلاس ممالک میں سے آتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے کر سکتے تھے، گھروں تک کھانا پہنچا سکتے، لیکن پاکستان میں یہ نظام ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان ویسے ہی غریب ملک ہے، اور دوسرا یہاں کے نظامات ایسے ہیں کہ یہاں جو نظام ہے وہ سمجھ لیں کہ بالکل تہس نہس ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ ایسا کرنا اور پھر صغیرہ اندوزی والے سر اٹھانے لگ پڑتے ہیں۔ ابھی مکمل لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں، لیکن چیزیں بازار میں اگر آپ جائیں، پہلے تو پوری پرہیز کریں کہ غیر ضروری بازار میں اگر جائیں تو وہاں چیزوں سے پہلے ہی ان کو پل لگنا شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہو، سندھ کے اندر اس وقت تقریباً فوج، پولیس، رینجرز پہنچ چکی ہے، اور سندھ کو مکمل طور پر 3 دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی 24 مارچ تک مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ خود اپنی حفاظت کریں، احتیاط کریں، نماز صلاۃ توبہ کا اہتمام کریں۔ صلاۃ توبہ کی نماز اور اس سے متعلق ساری چیز ہماری گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے دی ہے، اور اس کے اندر جو وظائف اور چیزیں پڑھنی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اس چیز کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں، خاص کر اپنے بزرگوں، بوڑھوں کی حفاظت کریں۔ اور میرے یہاں پر جو ہے نا زیادہ جو ہے کہ میری مائیں اور بہنیں ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے جو گھر کے مرد ہیں ان کو باہر بغیر ضروری سفر کے ان کو روک کے رکھیں۔ خواتین یہ کر سکتی ہیں، کیونکہ باہر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ توبہ نماز کا لازمی اہتمام کریں، گھروں کے اندر کریں، اور ہم نے اس کی پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ گزشتہ ہمارے چینل کے اوپر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو واٹس ایپ کے اوپر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اپنی احتیاط سب سے پہلے لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں وہ آپ کو بتلاتے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر بھی آپ اپنائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گھر والوں کی، فیملی کی انشاءاللہ العزیز اس سے حفاظت کر سکیں گے۔
تو میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. میڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی افراتفری نہ پھیلائیں. جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کل اپنی اسپیچ کے اندر کہا کہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اور ملک کے اندر کھانے پینے اور ان چیزوں کی وافر مقدار موجود ہے، تو لہٰذا افراتفری نہ ہو. اب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہر چیز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا پھر یہ ذخیرہ اندوز اور یہ لوگ غلط فائدہ اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو میڈیا کو چاہیے کہ وہ بجائے افراتفری پھیلانے کے کچھ احتیاطی تدابیر بتائے. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے کہ اللہ کے گھروں کو بند کر دیا گیا ہے، مساجد میں نمازیں بہت مختصر ہو گئی ہیں یا بعض جگہوں پہ مساجد کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر استغفار کا اہتمام کریں، اور وہ جو دعا ہمیشہ میں نے آپ کو بتائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہر ویڈیو کے اندر ہماری یہ دعا موجود ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کو وہ بیماری اور مصیبت کبھی بھی نہیں لگ سکتی. تو ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، تو ہر وقت ہم اس دعا کو اپنا ایک معمول بنا لیں. ٹھیک ہے، اسی کے طرح دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام. یہ ایسی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی جو ہے وہ کثرت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعے مدد طلب کرنی چاہیے، اور ساتھ احتیاطی تدابیر کو بھی اپنانی چاہیے. کون سی احتیاطی تدابیر ہیں؟ چند ایک، مطلب یہ کہ زیادہ پانی پئیں. ٹھیک ہے، رات کے وقت 8 سے 10 گھنٹے کی نیند وہ لازمی لیں. ہجوم، بھیڑ، گلے ملنے، ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں. ماسک کا استعمال یقینی بنائیں. اب جیسے باہر جا رہے ہیں، اب باہر بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ماسک نہیں پہنتے، تو ماسک پہنے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں. زیادہ پروٹین والی غذائیں کھائیں، مثلا گوشت ہے، انڈے ہیں، اور اسی طرح مرغی ہے، اس چیز کا زیادہ اپنے کھانے میں رکھیں. وٹامن سی والے پھل، اس کا استعمال زیادہ رکھیں، جس میں لیمو، کینو وغیرہ آتے ہیں. دھوپ میں زیادہ بیٹھیں. چھینک آئے یا کھانسی آئے تو اپنے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں. غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ٹھیک ہے، بغیر باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دن کی ساری چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں تو گھر میں رہیں، باہر جانے کی زیادہ وہ نہ کریں. ہاتھوں کو صابن اور ڈیٹول سے بار بار دھوئیں. تو یہ چند احتیاطی تدابیر بھی اپنائیں. ساتھ گھروں کے اندر نماز توبہ کا ضرور اہتمام کریں. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب لوگ استغفار کریں گے میں ان سے عذاب کو ہٹا لوں گا. تو انشاءاللہ ہم جب گھروں کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کریں گے، نماز صلاۃ التوبہ لازمی پڑھیں. تو میں تو یہ کہوں گا جتنے میرے ویورز دیکھنے والے ہیں ان میں جتنے ہیں یہ لازمی نماز پڑھیں، اور کمنٹس کے اندر بھی بتائیں کہ ہم نے یہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لی ہے، تاکہ اور جتنے لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کا پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے احتیاطی تدابیر اور ملک کے جو مجموعی حالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایسی چیزیں لے کے آئیں جس سے آپ کو کرونا وائرس سے لڑنے میں وہ مدد ملے. اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو کرتے رہیں گے. تو آپ انہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.